العالمین وصلی اللہ علیہ شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاۃ المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ عکس مرتضی سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ اس مقدس منبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجلالوں کا وارث امام برگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث یتیموں کا وارث مسکینوں کا وارث غریبوں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث علماء خطباء ذاکرین مقررین سب کا وارث سادات کا چیف سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی جل اللہ و امہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ سید بادشاہ کی یہ صف ادا کی کاوش آپ سب کا یہاں تشریف لانا لنگر نیاز سارا اہتمام صاحب زمان اپنی نصرت میں شمار آپ تمام کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف کر دیے جائیں جو زمانے کا حور بننے میں رکاوٹ ہے آپ کو بے انتہا لنگر عطا کیا جائے کہ آپ کسی کے محتاج نہ ہوں مگر وہ لنگر عطا کیا جائے جو صرف اور صرف ولائے آل محمد میں استعمال بے اولادوں کے لیے دعا ہے قبولیت کا ٹائم ہے شام کا ٹائم ہے جو موالیان حیدر کرار بے اولاد ہیں جہاں جہاں رہتے ہیں برکت امام زمان سے پروردگار ان کو قائم کے لشکر کا سپاہی عطا جو مقروض ہو پریشان حال ہو تنگ دست ہو ٹینشنوں میں ہو مالک الملک برکت صاحب زمان سے آپ کی یہ ساری چیزیں ختم فرمائے 1 سال کے بعد میں فیصل آباد تقریباً حاضر ہوا قرب و جوار میں تو خطاب کرتا رہا لیکن آپ کے ہاں 1 سال بعد حاضر ہوا جن کو میرا پچھلے سال کا تھوڑا سا لیکچر یاد ہے وہ تو میرے ساتھ ہم سفر ہو جائیں گے باقیوں کو کوشش کروں گا پیچھے نہ رہ جائیں 2 مصروں سے آغاز کرنے لگا ہوں فیصل آباد اور پھر اسی پہ گفتگو کروں گا پھر دیکھتا ہوں آپ میرے ساتھ کتنا سفر کرتے ہیں گہری بات ہے شاعر حضرات جلدی پہنچ جائیں گے خیر کی طلب کرنے والے جلدی پہنچ جائیں گے دنیا سے محبت نہ کرنے والے جلدی پہنچ جائیں گے ہر کام میں امام کو سامنے رکھنے والے جلدی پہنچ جائیں گے
ہر چیز میں رضا امام مد نظر رکھنے والے ان دو مصروں پہ جلدی پہنچ جائے. عرض کر رہا ہوں بڑے اہم جی آپ کے لیے ضروری نہیں جو کہ سندھی ہیں آپ اگر یہ بات اردو کی گہرائی کی سمجھ آ گئی تو کیا بات ہے. عرض کر رہا ہوں کہ وہاں تاریک لمحوں کے لیے سورج کو ٹھکرا دو. یہ سارے جو لفظ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں یہ ایک مشکل اور دقیق اردو نہیں آسان الفاظ ہیں لیکن اس کے اندر جو چھپا ہے وہ کمال ہے. وہاں تاریک لمحوں کے لیے سورج کو ٹھکرا دو. وہاں پھر عرض کر رہا ہوں تاریک لمحوں کے لیے سورج کو ٹھکرا دو جہاں اپنا ضمیر اپنے لیے الزام بن جائے. آپ کی کیا بات ہے. یہ میں نے پوری کربلا کی ترجمانی آپ کے سامنے رکھی ہے. آپ جانتے ہیں میرا ایک موضوع ہے ریت امام کو بیدار کرنا. گڑھے ہوئے گرے ہوئے ٹینشن لوگوں کو امید دلانا آس دلانا. ساری دنیا جن کو گناہگار 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 بدکار 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 کہہ کے ٹھکرا دے ان کو بتانا تمہارا امام تمہیں سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے. اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے میرا پیغام ہوتا ہے کہ جو تنہائی میں امام کا حیا نہیں کرتے. میں بات کر گیا 4 بندوں نے سر ہلایا 5 نے واہ کی بات نہیں پہنچ پائی. نماز پڑھتے ہو نماز کے آخر میں امام کو سلام کرتے ہو. کہاں سے شروع کرتے ہو شریک القرآن سے. کہاں مکمل کرتے ہو صاحب الزمان الامان 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 من فتنة زمان من جور زمان من شر شیطان. ایسے ہے گھر کے کونے میں کھڑے ہو یا کسی مسجد کے کونے میں کھڑے ہو تمہارا ایمان ہے تمہارا امام تمہیں دیکھ رہا ہے تمہارا امام تمہیں سن رہا ہے. ایسے سید سن بھی رہا ہے بادشاہ مہربانی جناب دیکھ بھی رہا ہے چاہے گھر کے ایسے کونے میں جہاں کوئی بھی نہ سن رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو تمہارا ایمان ہے تمہارا امام تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے تمہارے ایمان کے کامل ہونے کی کہ ہر جگہ تمہارا امام موجود ہے. جہاں بھی تم ہو تمہارا امام موجود ہے. نہیں تم نے فیصل آباد میں کھڑے ہو کے ظہرین کی نماز کے بعد کہا ہوگا الامان الامان من فتنة زمان من شر شیطان من جور زمان. کراچی والوں نے کراچی میں کہا ہوگا اسلام آباد والوں نے اسلام آباد میں یورپ والوں نے یورپ میں امریکہ والوں نے امریکہ میں سب نے کہا ہوگا اپنی اپنی جگہ پہ. یہ کون ہے جو ایک وقت میں ہر جگہ ہے؟ بسم اللہ سید کیا بات ہے سید. کم از کم یہی سوچ ہی حلق سے نیچے اتر گئی نا انشاءاللہ قائم کے سپاہی تیار ہو جائے گا. کم از کم یہی سوچ ہی اتر گئی کیونکہ ابھی حلق تک ہے حلق کے نیچے نہیں اتری ہے. ہم نے بادشاہ کو پہلے ترجمہ بتاتا جو زمانے کا صاحب پناہ مانگتے ہیں شفقت فرما بچا لے زمانے کے فتنے سے زمانے کے جور سے شیطان کے شر سے. کس کو کہہ رہے ہیں زمانے کے صاحب کو. ویسے آپس کی بات ہے مشکل کشاد ہم یا علی کو کہتے ہیں اس مشکل کے لیے مہدی کو کیوں کہہ رہے ہیں. یہ کیا بات ہے. بس یہی بتانا مقصود تھا گھبرانے کی ضرورت نہیں. مہدی علی سے جدا نہیں. اس دور میں علی کے چہرے کو مہدی کہتے ہیں. بابا مشکل کشاں ہیں تو لخت جگر بھی مشکل کشاں ہے. وہی ہے بادشاہ موجود ہے. ایمان یقین نماز کے سلام میں ہمیں دیکھ رہے ہیں. بس یہ ایمان یہ یقین جب اس منزل پہ آ جائے کہ اکیلے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ایمان ہے امام دیکھ رہے ہیں. بس جب یہ ایمان مضبوط ہو گیا پھر پکے مومن
बाजार में हो, कोई नहीं देख रहा तुम्हें, तुम्हारा इमाम देख रहा है, पक्के मोमिन। हया इमाम कर लिया, पक्के मोमिन। बंदों का तो हया बंदे करते हैं, मौला का कोई हया कर जाए उसे तो विलायती कहते हैं। मिंबर पे खड़ा फैसलाबाद वालों, ये विलायत सिर्फ जबान की हद तक हमने रखी है, हलक से नीचे नहीं उतारी, वरना बंदा विलायती हो, अंग अंग से खुशबू ना आए। सही है सरकार, अभी हमें दुनिया को बताना पड़ रहा है हम पंजतन के गुलाम हैं, हम आले मोहम्मद के गुलाम हैं, दुनिया को बताते फिर रहे हैं हम गुलाम है पंजतन के गुलाम है, गुलाम है रसूल के गुलाम है। जिस दिन विलायत हलक के नीचे से उतर गई, हम नहीं ऐलान करेंगे हम गुलाम हैं, दुनिया कहेगी ये उनके गुलाम है। और सिर्फ दुनिया ये नहीं कहेगी, आपको देख के दुनिया कहेगी अली वाले ऐसे हैं तो इनका अली कैसा होगा। पूरी जिंदगी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की, 25 दिसंबर है, इनका तज़किरा मैं समझ रहा हूं कि जरूरी है, क्योंकि ये भी नासिरे साहिब ज़मान है, ये भी गवाह साहिब ज़मान है, बहुत सारे एजाजात इनके पास है। पूरी जिंदगी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की मखलूक से शफकत, इनायत और मोहब्बत में गुजरी है। शफकत, इनायत, मोहब्बत, जितना अरसा रहे मखलूक ने बात इधर से सुनी इधर से निकाल दी। 12 हवारी ऐसे हैं जिन्होंने बात इधर से सुनी इधर रखी, निकाली नहीं। पूरी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू नहीं, यहां बात यहीं रोक के वापस आता हूं, जरा पीछे चलता हूं। एक आने वाले का तारफ जनाब आदम के दौर से शुरू था, एक आएगा, आदम ने भी तज़किरा किया, एक आएगा। वही उम्मत चलते चलते जब नूह को देखने लगी तो कहने लगी शायद यही है जिसका कहा गया था ये आएगा। नूह कहने लगे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हूं, कोई और आएगा। जनाब इब्राहिम का दौर आ गया, जल्दी जल्दी सफर करो। जनाब इब्राहिम को देख के कहते हैं आप ही हैं जिनका तज़किरा अंबिया ने किया। कहा नहीं मैं नहीं, कोई और आएगा। चलते 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 बात जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंची। जितने भी थे वो यही समझ रहे थे शायद यही है जो आएगा। पहले तो ईसा खामोश रहे, जब आखिरी वक्त, आखिरी अयाम है जनाब ईसा के, फिर थोड़ा सा राज खोला। सरकार ने आशिकों को बताया वो मैं नहीं। कहा ये कैसी बात है, हम तो आपका इतने अरसे से इंतजार कर रहे थे और आप कहते हैं मैं नहीं। कहा मैं नहीं। कहा फिर कौन है? कहा कोई और है। कहा फिर हमें हमारी जो तैयारी कराई आपने, लम्हे लम्हे हमें उठाया, उसके लिए बिठाया, उसके लिए सुलाया, उसके लिए खिलाया, उसके लिए हमारी तैयारी जो उसके लिए कराई, तो फिर हम तो उसको नहीं देख सकेंगे। कहा नहीं, तुम्हारी एक चीज भी ज़ाय नहीं होगी। मैं वादा करता हूं जब उसकी शाही कायम होगी मैं तुम्हें खुद दिखाऊंगा। जी जनाब ईसा की तालीमात का नचोड़ बताने लगा। सबसे पहला नचोड़ ये था, इंसानों आपस में मोहब्बत से रहो। जनाब ईसा की तालीमात का नचोड़, मोहब्बत में रहो। पूछा गया था इसका फायदा, कहा वो शाही देखोगे। कहा कोई गलती करता है तो क्या करे? कहा माफ करो। कहा तुम्हारे जिम्मे सजा नहीं है, आने वाले ने जब सजा देनी होगी अगर तुम्हें कहा कहना होगा तो कह देगा। अभी उंगली ना उठाना, मखलूक से मोहब्बत करो। कहा मखलूक तंग करती है, कहा बर्दाश्त करो। थोड़ा बहुत जनाब ईसा की तालीमात इस वक्त मंजर आम पे हैं, बहुत कुछ छुप चुका है, मगर पूरी बात इंसानियत के गिर्द घूमती है। कहा मखलूक को छोड़ दो, कुछ ना कहो, मोहब्बत से पेश आओ। कहा मखलूक को फतह करना हो तो क्या करें? कहा एहसान करो। मैं कोई हैरानी वाली बात नहीं कर गए, आप हैरान होके परेशान होके सुन रहे हैं। मेरा दिल है सरकार ईसा पे 2-4 जुमले में आपकी खिदमत में अर्ज कर। कहा एहसान करके। कहा वो कैसे? कहा जिस पे एहसान करोगे
اگر اس کا ضمیر زندہ ہوا احسان کبھی نہیں بھولے گا. ضمیر مردہ ہوا تو بھول جائے گا. کب مخلوق کو جیتنا ہے، دلوں کو جیتنا ہے، احسان کرو، مخلوق کے خدا سے پیار کرو. کہا یہ ویسے ہے، وہ ایسے ہے، وہ ایسے. کہا چھوڑ دو، بنانے والے نے جو بنایا وہ بہتر جانتا ہے. کہ تم کم از کم اپنا آپ اس کمال پہ لے آؤ، اس کمال پہ لے آؤ کہ بنانے والا فخر کرے میں نے بنایا تھا تو کمال بنایا تھا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی ان باتوں پہ گھومتی رہی. کوشش کرتے رہے ان میں صبر آ جائے، ان میں ٹھہراؤ آ جائے، ان میں شکر آ جائے، ان میں برداشت آ جائے. پوری زندگی. انعام کیا؟ کہا شاہی. یہ کون سی شاہی ہے جس کے لیے عیسیٰ بھی تعلیم دیتا رہا، آدم بھی بتاتا رہا، نوح بھی بتاتا رہا، ابراہیم بھی بتاتا رہا. یہ کون سی شاہی ہے؟ اور سرکار سے پوچھے بادشاہ یہ کون سی شاہی ہے جس کا اعلان عیسیٰ نے بھی کیا، سابقہ انبیاء نے بھی کیا، یہ کیسی شاہی ہے؟ فرمایا یہ وہ شاہی ہے جس میں میں محمد دوبارہ آؤں گا. سرکار اس دور کا نام کیا ہوگا؟ یہ پوچھنے والا ہے سرکار کا عاشق جناب سلمان. بھرپور ایمان. کیا بات ہے، کمال ہے. جناب سلمان یہ بھی حواری ہیں جناب عیسیٰ کے. انتظار کرتے رہے آنے والے کا. جب محمد سے ملاقات ہوئی نا، سرکار نے نام دیا سلمان. پڑھ بیٹھا ہوں، سن بیٹھے ہو. علماء پڑھتے رہتے، سن رہتے. جب نام دیا نا سلمان، باپ کا نام بھی پوچھا، وہ بھی شفقت فرمائی، عنایت کیا. سلمان کے ساتھ بیٹھے ہیں. پوچھا سلمان کچھ تو مانگ. کا مانگنا ہوتا عیسیٰ سے نہ مانگتا. سرکار مانگنا ہوتا تو میں عیسیٰ سے نہ مانگتا. عیسیٰ بھی مجھے دے سکتے تھے، لیکن میں نے عیسیٰ سے بھی وہ مانگا جو عیسیٰ کو اچھا لگتا ہے. کہا کیا؟ کہا آپ. احمد نام کتب میں موجود تھا. کہا آپ. اچھا سرکار فرمانے لگے ہم تجھے بارہا کہتے ہیں کچھ مانگ، کچھ مانگ، کچھ مانگ. تو کچھ نہیں مانگتا. ہمارا دل ہے اللہ کل شین قد بسم اللہ. آؤ بھائی، اللہ کل شین توجہ میں طرف رکھنا ہے. مختصر خطاب ہے، بہت طویل نہیں ہے، لیکن کوئی مقصد دے جاؤں، کوئی تھوڑی سی سوچ دے جاؤں، تھوڑی سی فکر دے جاؤں. کیونکہ صرف ذکر کر کے واپس چلے جانا، ذکر تو ہو جاتا ہے، سرکار کی رضا کے لیے وہ کام کرنا پڑتا ہے کہ جس سے ریت کے مزاج میں تبدیلی آئے، ورنہ بات ادھوری ہے. ریت کا مزاج ہی نہ بدلے. افسوس نہیں، سارا دن کی مجلس سننے کے بعد سننے والے حر بننے کی خواہش ہی نہ کریں. سارا دن کی مجلس، 3 دن کے جلسے، 5 دن کی مجالس، کوئی حسرت ہی نہ کرے میں بھی تو حر بن سکتا ہوں. پھر کیا فائدہ؟ مجلس ثواب تو دے جائے گی، نگاہ مہدی نہیں دے گی. سیدزادہ ہماری مجالس کا کوئی مقصد ہے. ہم صرف یہ جنت کی خاطر نہیں بیٹھے ہوئے. جو اس نیت سے آتا ہے مجلس حسین میں ابھی یہ مزاج کہاں بدلیں، کب بدلیں گے، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی. کوشش تو میں بڑی کر رہا ہوں. جس سے پوچھو کہاں گئے تھے؟ جی میں مجلس پہ گیا تھا. کیسے حر بنیں گے؟ حر بننے کا طریقہ بتانے لگا ہوں. آج کے بعد کوئی پوچھے نا کہاں گئے تھے، یہ نہ کہنا میں مجلس پہ گیا تھا، کہنا حسین نے بلایا تھا. میرا اپنا کوئی کمال نہیں، میرے مولا نے بلایا تھا. میرے بادشاہ کی کریمی ہے. میں ختم ہی نہیں ہو رہی. جی اچھا جی کیا بات ہے، خوبصورت بات. یہی کہہ رہے ہیں، پوچھتے ہیں نا لوگ کہاں گئے تھے؟ جی میں کربلا گیا تھا. بات کو اور آگے بڑھا کے، ہاں بابا نہ کہا کرو میں گیا تھا، کہا کرو بادشاہ نے بلایا تھا. میں کون ہوں، میری کیا اوقات ہے؟ اس کی کریمی کی اس نے مجھ جیسے کو اس قابل بنایا.
میں یہاں ایک چھوٹی سی بات میں بار بار ہور آپ کے سامنے کھڑا کہہ رہا ہوں. ہم سب کا متفقہ فیصلہ ہے ہور تو علیہ السلام ہے نا, علیہ السلام, کسی کو کوئی شک نہیں, مگر ہور ہم سب سے پوچھتا ہے میں تو علیہ السلام ہوں, جون بھی علیہ السلام ہے, بریر حمدانی بھی علیہ السلام ہے, سلمان بھی علیہ السلام ہے, بوزر بھی علیہ السلام ہے, کمبر بھی علیہ السلام ہے, تم کیا ہو؟ یہ ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے جس پہ ہم غور نہیں فرما رہے. ہم اپنا ٹاپک ہی نہیں سمجھ رہے کہ یہ ہمارا ٹاپک ہے. نہیں, میں کہہ رہا تھا نا کوئی اس نیت سے آتا ہے میں مجلس میں جا رہا ہوں مجھے جنت ملے گی, مشورہ ہے سید کا, ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں گھر بیٹھ جاؤ, نہ آیا کرو حسین کی مجلس پہ. کیوں؟ مچھر کے پر کے برابر اس گھر کی محبت تمہیں جہنم نہیں جانے دے گی. مچھر کا پر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اتنا سا, چھوٹے سے جو مانیوٹ سا. اتنی محبت کائنات کی سچی زبانوں نے وعدہ کیا. سچی زبان وہ نہیں ہوتی جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے, سچی زبان وہ ہوتی ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے. وہی ہے نا سچی زبان جو کہہ دے تمہارے کپڑے درزی کے پاس, ملائک میں دوڑ لگ جائے میں جاؤں گا, وہ کہ میں جاؤں گا, وہ کہ میں جاؤں گا. یہ کیا بات ہے؟ اس عزا کا کوئی مقصد ہے, اس مقصد پہ غور کرو. ہم ممبر پہ آئے, ہمارا بھی کوئی مقصد ہے. اور جو یہ نہیں سمجھتا کہ میرا مقصد صرف اور صرف لنگر اکٹھا کرنا ہے, فیس اکٹھی کرنا ہے, وہ جانے, مولا جانے, میرا زور تو ہے نہیں. ورنہ مولا جانتے ہیں یہ ممبر عام جگہ نہیں, یہ قبر حسین ہے. خوش نصیب ہے وہ بندہ بانی کا جاتے ہوئے شکریہ ادا کر جائے. بانی تیری شفقت, تو نے مجھے اس جگہ کھڑا کیا جہاں میرے سامنے قبر حسین تھی اور سامنے 14 بیٹھے تھے, پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا. بانی کچھ دینے لگے, بابا یہ لو, کہے نہیں یار, اتنی محبت تو میں اپنے مولا سے کرتا ہوں جتنی میں اپنے بچے سے کرتا ہوں. بات دور نہ چلی جائے کیونکہ اشاروں میں گزر رہا ہوں, شاید بات میری پہنچ جائے. میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا؟ جناب سلمان حواری ہے, سلیمان اور ہے, نبی ہے, یہ سلمان ہے. فرق ہے, عربی گردان جاننے والے اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں, سلیمان اور سلمان میں بڑا فرق ہے. سلمان کا مرتبہ اللہ کرے تیری میری آنکھیں دیکھیں جب سلمان منا اہل البیت کا سرٹیفکیٹ لے کے اچھا یہ بھی عرض کرتا جو اس نے مانگا نہیں تھا بادشاہ مجھے منا بناؤ, نا سوال ہی نہیں ہے, سوال ہی نہیں ہے, یہ بھکاری نہیں ہے. بھکاری سوالی اور ہوتے ہیں, دینے والے اور ہوتے ہیں. یہ سوال, اس کا کوئی سوال نہیں ہے. اور جیسے کہتے ہیں نا ٹیسٹ لیس, یہ اس سوال کے معاملے میں ٹیسٹ لیس ہے, کوئی سوال نہیں. بس بادشاہ, بس آقا, بس سردار. سردار فرماتے ہیں ایک دور آئے گا جس میں محمد دوبارہ آؤں گا. اچھا سرکار, فرمایا یا علی بھی آئیں گے, حسنین, کریمین, نورین, نیرین, شریفین بھی آئیں گے, سید سجاد بھی آئیں گے, میری کل اولاد آئے گی. اچھا سرکار, اور فرماتے ہیں بکری اور شیر کٹھے پانی پئیں گے, اور فرماتے ہیں کائنات سے ظلم بما ظالم ختم ہو جائیں گے. اور سرکار ساری تعریف بیان کر رہے ہیں, سلمان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپک رہے ہیں. سرکار اتنے حسین دور کی آپ بات فرما رہے ہیں, سرکار یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب میرا لخت جگر صاحب رجت آئے گا. میرے مولا کی ریت میں رجت کا تعارف بہت کم ہے. میں آدھی دنیا پھر بیٹھا ہوں, ظفر شاہ جی نہیں کرایا ممبر سے, بہت کم لوگوں نے رجت کا تعارف کرایا, نہیں سمجھا پایا.
چھوٹی سی مثال کے ذریعے، وہ یہ کہ جو ہماری نظروں سے اکثر گزر چکی ہے. کیا 3 زمانے، ایک گزرا ہوا جس کو ماضی کہتے ہیں، ایک حال جس میں ہم چل رہے ہیں، ایک مستقبل جو آئے گا. ہمیں یہ تو سنایا جا رہا ہے صفین ہوئی تھی، خیبر ہوئی تھی، علی نے دروازہ پلٹایا تھا. بھئی حق ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں. علی نے سورج پلٹایا تھا. ہم اسی پہ نعرے مار رہے ہیں. ہمیں خوش ہونا چاہیے انشاءاللہ علی کالی بیٹا اب پتہ نہیں کائنات ہی نہ پلٹا دے. ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے. شاباش. ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے. انتقام شاہ ابرار ابھی باقی ہے. مرحب اثر کو معلوم نہیں ہے شاید، آخری ہے در قرار ابھی باقی ہے. نوئی بات. ارد گرد یا علی جو گرد پنج سن علی، پنج تن بے بہا نعرہ حیدری. بھائی کیا بات ہے، مستقبل کی بھی خواہش ہونی چاہیے نا. جی بیٹا، چھوٹے بیٹا اسکول کیوں پڑھ رہے ہو؟ جی میرے بابا کی خواہش ہے میں بڑا آدمی بنوں گا. بھائی صاحب آپ جاب کیوں کرتے ہو؟ میری خواہش ہے میں اچھی تنخواہ لوں گا، پھر میں پینشن لوں گا، اپنی آخری عمر اچھی گزاروں گا. کاروبار کیوں کر رہے ہو؟ اچھا منافع کماؤں گا. نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ اب تو نہ کہنا، اب تو نہ کہیں ارے بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ کرو. میں چلتا یہی ہے، صحیح فرما رہے ہیں. میں نماز پڑھ رہا ہوں. کیوں پڑھ رہا ہوں؟ میں چاہتا ہوں نماز کے ذریعے قرب مہدی پاؤں گا. مستقبل چھپا ہے. بادشاہ رجت کی ساری گفتگو پسند فرما رہے ہیں. سلمان بیٹھا محبت کے آنسو، خوشی کے آنسو بیٹھا رو رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں سلمان تو بھی ہوگا، تو بھی ہوگا. سرکار آپ کی کریمی عنایت ہے، ورنہ مجھے تو بس آپ چاہیے تھے. آپ کی شفقت ہے. اس کو سب سے پہلے نام سلمان ملا، کریم کی خود عنایت. اس کو منا اہل البیت کا خطاب ملا، خود عنایت. مانگا نہیں، خود فرمایا اس دور میں تو کمانڈر ہوگا. مہدی کے کمانڈر کا کرائٹیریا بھی بتاتا جاؤں اسی سلمان سے. ہے دل شادی بڑا سفر کر کے آیا پیر محل سے. سرکار کے کمانڈر کا کرائٹیریا بس اتنا ہے. سرکار کی حدیث ہے من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. دودھ والے نے اپنی دکان کے بورڈ پہ سب سے بڑا لکھوا دیا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. من غش فلیس منا. ہم نے بھی یقین کر کے دودھ لے لیا. محمد نے 1400 سال پہلے دودھ والے کے لیے نہیں لکھوانے کے لیے فرمایا تھا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. آؤ سرکار سے پوچھتے ہیں. سرکار ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. بادشاہ اس کا مطلب جس نے ملاوٹ نہیں کی وہ آپ سے ہے. سرکار کوئی تو بتائے جو آپ سے ہے. فرمایا سلمانوں منا، سلمانوں منا، سلمانوں منا. سرکار کیا فرمایا؟ سلمان ملاوٹ سے پاک ہے. سرکار ملاوٹ سے پاک ہونے کا کمال فرمایا اس کے دل میں بھی ہم رہتے ہیں، اس کی آنکھوں میں بھی ہم رہتے ہیں، اس کی زبان پہ بھی ہم رہتے ہیں، اس کے سوچ میں بھی ہم رہتے ہیں، اس کی فکر. یہ ملاوٹ سے پاک ہے. اس کو کوئی فکر نہیں، اس کو کوئی خیال نہیں. اذان ہو جائے جی بسم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پڑھو.
بس یہی کرائٹیریا سرکار سلمان نے ہمیں دیا ہے. ان کا بننا ہے تو اپنے آپ کو ملاوٹ سے پاک کرو. خدا کی قسم اگر مختصر سے مختصر تشریح کرو نا، بندہ ملاوٹ سے کیسے پاک ہوتا ہے؟ کم از کم مرد کے لیے کرائٹیریا، جب مرد کو دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آئے، سمجھنا ملاوٹ سے پاک ہے. ویسے بھی سید، ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہیں علم عباس کی زیارت نصیب ہوتی ہے. سب کے حصے میں تھوڑا ہے. افسوس نہیں اس بندے پر جو عباس کے علم کو بھی دیکھے. کہاں جوانوں تک میرا پیغام پہنچ جائے. افسوس اور ارمان ہے اس بندے پر جو کربلا کی مٹی کو بھی دیکھے. ہر بندے کو نصیب ہے خاک شفا، آپ کو نصیب ہے تو جس کو نصیب ہو وہ کوشش کرے اس کو نصیب میں رکھے، نصیب سے بد نصیبی پہ نہ لے جائے. نہیں، یہی ہے ملاوٹ سے پاک. جب ہر مرد کو عورت ماں بہن بیٹی نظر آئے، ہر عورت کو مرد بھائی نظر آئے، باپ نظر آئے، ملاوٹ سے پاک. کوئی بھی کچھ کہے صبر کا اظہار کرے، ملاوٹ سے پاک. شاہ جی دیکھیں، ہر جگہ ہر بندے کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملات جڑے ہوتے ہیں. مجھے بھی بڑا کہا جاتا ہے اس کو غلط کہو، اس کو برا کہو، اس کو غلط کہو، اس کو برا کہو. مجھے کربلا کیسی ہے نہ کہنا کسی کو برا. ہو سکتا ہے آنے والا حسین اسے ہی ہور بنا دے. کم از کم عاشقان آل محمد کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کو غلط نہ کہیں. کم از کم محبان آل محمد کم از کم اس معیار پہ آئیں. جیسے ہمیں جو اچھا لگے تو وہ بہت اچھا ہے، جو ہمیں اچھا نہ لگے وہ کسی کام کا نہیں. ہو سکتا ہے امام کی نگاہ میں اس کا کیا مقام ہو. ایک چھوٹا سا واقعہ دل ہے، میں سناؤں اور اس کے بعد 2 جملے مسائل اور پھر اجازت. کسی اور نے پڑھنا ہے سید؟ اچھا، میں بسم اللہ، میں بس ایک چھوٹا سا، اگر کہتے ہیں تو واقعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، کشمیر، جی بسم اللہ سید، شکریہ. کشمیر بہت اہم واقعہ ہے. کشمیر کا ایک وفد خواص میں سے ہے بادشاہ کے، کشمیر کے تلاش حق میں نکلا. تعلق اسلام سے نہیں ہے، مگر کتابوں میں پڑھ بیٹھے ہیں کوئی ہوگا، کوئی ہوگا. 40 بندے ہیں. فیصلہ ہوا ایک بندہ جو ہوگا اس کو ملے، جب مل جائے ہمیں بھی بتا دے، ہم بھی ملنے آ جائیں گے. سفر شروع ہوا، طویل واقعہ ہے. سفر شروع ہوا اس کا جس کو انہوں نے منتخب کیا، نکلا کشمیر سے. آج کا واقعہ نہیں، کئی 100 سال پرانا واقعہ ہے. نکلا کشمیر سے، آگے ڈاکو پڑ گئے. بہت کچھ تھا، مال اسباب، اونٹ گھوڑے، بہت کچھ تھا ساتھ. ڈاکو پڑ گئے، سب کچھ لوٹ لیا. پریشان تھا، نکلا تو تلاش حق میں ہوں. حق پہ نکلنے والے لوٹے بھی جاتے ہیں. نتیجہ لیجئے گا، بڑا کمال ہے. سفر کرتے 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 پہنچا افغانستان، کابل. جو بادشاہ بیٹھا تھا دربار میں اس کو سلام کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بادشاہ تلاش حق میں ہوں، میری مدد کر. بادشاہ آواز دے کے کہتے ہیں تلاش حق سے تیری مراد کیا ہے؟ کہتا ہے احمد ہے. کہا مسلمان ہے؟ کہا نہیں، تلاش حق ہے، تلاش احمد ہے. کہا میرے پاس ایسے بلند پایا لوگ نہیں ہیں، بیٹھے تو کافی ہیں جن کی تحقیق اتنی کمال پہ ہو. تو ایسا کر، یہاں سے سیدھا بلخ بخارا چلا جا، وہاں جا ہو سکتا ہے تیری مدد ہو جائے. پہنچا بلخ بخارا، دربار کے باہر کھڑا ہے، اعلان کر کے کہتے ہیں کلمہ گاؤں کو میرا سلام، تلاش حق میں نکلا ہوں، کوئی میری مدد کر سکتا ہے؟ بادشاہ نے آواز دی اندر آ. کیا نہیں اندر نہیں آتا، یہی بتا، اگر کر سکتے ہے تو آتا ہوں ورنہ دربار خالی لوٹا دیتے ہیں. یہی کھا. کہا تلاش حق، کہا احمد. جب کہا نا احمد، دائیں بائیں بیٹھے تھے بڑے بڑے اہل علم، پوچھا، انہوں نے کہا ہاں کوئی مسئلہ نہیں، بلائیے. اندر آیا، ہم بتاتے ہیں. ہاں جی، کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟
کہ احمد کو کہا کہاں پڑھا؟ کہا اپنی کتاب میں، ایک احمد آئے گا، مدد کر سکتے ہو؟ میں نے اس تک پہنچنا ہے۔ کہنے لگے نہیں، احمد تو دنیا سے چلا گیا۔ احمد دنیا سے چلا گیا؟ اچھا، تو پھر کوئی نہ کوئی احمد کا جانشین ضرور ہوگا۔ انہوں نے کہا جی ہاں جی بالکل احمد کے جانشین ہیں۔ انہوں نے کہا جی گنوائیے۔ گنوانے لگے، گنواتے گنواتے انہوں نے کہا جی نام ٹھیک ہے آپ لے رہے ہیں کوئی، لیکن جو میں جانشین اپنی کتاب میں پڑھ بیٹھا ہوں ان ناموں میں کوئی نام نہیں ہے، نام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہا جی ہماری کتاب میں لکھا ہے احمد کے جانشین یقیناً صفات احمد رکھتا ہوگا، رنگ میں، کردار میں، گفتار میں، اظہار میں کمال ہوگا، اور کوئی نہ کوئی جانشین ضرور ہوگا۔ اس نے کہا وہ سارے چلے گئے۔ انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، ضرور ہوگا۔ اس نے کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اگر احمد یا احمد کا جانشین نہ ہو تو اللہ کائنات کو بھی ختم کر دے۔ ضرور ہوگا۔ کہنے لگے یہ تو شرک کر رہا ہے، قتل کا فتویٰ ہم دیتے ہیں، جلاد کو بلایا جائے۔ جلاد آیا تلوار لے کے، آواز دے کے کہتے، پہلے تو آنکھیں بند کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے کہتے احمد میں تیری تلاش میں نکلا ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو نہ ہو، تو ہے۔ احمد ڈاکوؤں سے بھی نہیں بچایا، ایک دفعہ مجھے ملنے تو دے اپنے آپ کو، ایک دفعہ ملنے تو دے۔ تلوار جلاد اٹھا کے کھڑا ہے، اس نے آواز دے کے کہا ابھی تو میں دائرہ اسلام میں بھی داخل نہیں ہوا، آپ بھی سچے ہوں گے، مجھے آپ سے انکار نہیں، مگر جو صفات میں پڑھ بیٹھا ہوں وہ میچ نہیں کر رہے، تو کوشش کرو مجھے تحقیق تو مکمل ہونے دو نا، پھر آپ کی مرضی بے شک مانتے نا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، بندہ ہے بادشاہ تیرے پاس؟ کہا ہاں ایک ہے۔ تلوار جلاد نے روک دی، شکیب کو بلوایا۔ شکیب بڑا طویل سفر کر کے آیا ہے، اس کی مدد تو کر۔ گھر لے گیا، کھانا سامنے رکھا۔ شکیب کہتے ہیں مہمان ہے تو، ہر میزبان کی خواہش ہوتی ہے کہ مہمان کو کچھ نہ کچھ ضرور پیش کرے۔ آپ کو پتہ ہے جمعے کے دن آپ کس کے مہمان ہو؟ سارا دن گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا ہم صاحب الزمان کے مہمان ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک جمعے کا دن بادشاہ کے ذات گرامی قدر سے منسوب ہے، جمعہ تمہارے زمانے کے امام کا نام بھی ہے۔ اب دیکھیں آپس میں بیٹھے ہیں، ایک مہمان اور میزبان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟ کوشش ہوتی ہے مہمان کی میری کسی حرکت سے میزبان کو تکلیف نہ ہو۔ صبح سے شام ہو گئی، کوئی ہم سے غلطی تو نہیں ہوئی جس کی وجہ سے مہدی کو تکلیف ہو جائے؟ نہیں چاہیے مجھے دانت، صرف اترنی چاہیے بات، بس اس سے زیادہ نہیں، دانت سمیٹنے میں نکلتا نہیں۔ کیا ہمارا رویہ ایسا رہا ہے سارا دن صبح سے شام تک؟ جس کی وجہ سے دیکھو امام کن وجوہات سے خون روتے ہیں، کربلا والوں پہ، ایک چاہنے والوں کے اعمال پہ۔ کربلا والوں پہ امام کا رونا تو سمجھ آتا ہے، چاہنے والوں کے اعمال پہ وہ چاہنے والا نہیں، وہ محب نہیں جو اپنے محبوب کو رلائے۔ اچھی لگے تو بسم اللہ، نہیں تو آپ کی مرضی ہے، چاہنے والا نہیں۔ شکیب کھانا لگایا، کہا کھانا کھائیے، کہا ضرور کھاؤں گا، پہلے بتا احمد ہوگا نا؟ اس نے کہا ہوگا، ہے، موجود ہے۔ اس نے کھانا کہا کہاں ملے گا؟ عاشق تھا نا، تلاش تھی نا، کہاں ملے گا؟ کہا اتنا سفر کر کے آیا ہے، تھوڑا اور کر لے، ایسا ہو نہیں سکتا، میں نے تصدیق کر لی، کوئی نہ کوئی محمد کا جانشین ہے۔ انہوں نے کہا وہ کس طرح کروں؟ کہا یہاں سے چل اور سفر کرتے کرتے تھوڑا آگے جا، مجھے امید ہے اللہ تیری مدد کرے گا۔ پیاس نے غلبہ کیا، سامنے چشمہ نظر آیا، پانی کا ایک گھونٹ ہاتھوں میں لیا، منہ کے قریب لے گیا، پانی پینے سے پہلے کہنے لگا اللہ میری تلاش تو حق تھی، جس کو ڈھونڈ رہا ہوں وہ بھی حق ہے،
اللہ میری کوئی کوتاہی رہ گئی یا کہیں احمد مصروف تو نہیں؟ شاہ جی یہ جملہ لینا تھا، اتنی دیر میں اس کی کمر پہ ہاتھ آیا. ابو سعید، شاہ شریفوں کے گلے نہیں کرتے، زمانے کا احمد تجھے بلاتا ہے. کہتے میں گیا، دیکھا ایک سر سبز و شاداب مکان ہے، مکان میں ایک تخت ہے، تخت پہ ایک شہزادہ ہے. فیصل آباد والے، میں اس طرح گفتگو کر رہا ہوں، لگ رہا ہے میں زمین پہ موتی ڈالتا جا رہا ہوں. جی زمین پہ ڈالتا جا رہا ہوں. درود پڑھے تھوڑا سا تو سفر کرے نا، مجھے پتہ چلے کہ میں خطاب کر رہا ہوں، بات پہنچ رہی ہے، بات ضائع تو نہیں ہو رہی. میں بسم اللہ کروں. فیصل آباد والوں شکریہ، متوجہ ہو گئے، جاگ گئے. سردی ہے نا، کوئی یوں بیٹھا ہے، کوئی کیسے بیٹھا ہے، ٹھنڈ بھی ہے، 25 دسمبر ہو، ٹھنڈ ہو، وہاں پڑھنے والا بیچارہ کتنا زور لگائے. لیکن میں یہ اپنی خطابت منوانے نہیں نکلا، نہ فیصل آباد سے پیسے لینے آیا ہوں، نہ صرف چند عرضیاں پیش کرنے آیا ہوں. آپ کی کورٹ میں بال پھینک کر آپ کو بتانے آیا ہوں، کوشش کرو تم بھی حر بن کے مہدی تک پہنچو. میرا یہی مقصد تھا، بس اس سے زیادہ نہیں. سلام کہا، علیکہ السلام. ابو سعید آ گئے ہو؟ جی پاک احمد میں آ گیا ہوں. سفر کا حال تو سناؤ. کہتا کتابیں پڑھ بیٹھا ہوں، اسی تحقیق کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، وہ احمد نہیں جس کو سفر کے حال کا پتہ نہ ہو. آپ کو پتہ ہے. اچھا، جب تم 40 بندے تحقیق میں مصروف تھے مجھے پتہ تھا. میں دیکھ رہا میں ختم کہہ رہا ہوں. جب تمہیں منتخب کیا گیا مجھے پتا تھا، جب تم چلے مجھے پتا تھا، جب تم لوٹے گئے مجھے پتا تھا. یہ رک گیا. کہتے سرکار تلاش حق میں نکلا تھا، لوٹا گیا، پتا تھا تو بچایا کیوں نہیں؟ سرکار فرماتے کس تلاش میں نکلا تھا؟ آقا تلاش حق ہے. فرماتے حق کی تلاش کے لیے جو نکلے اس کو امیر بن کے نہیں نکلنا پڑتا. سرکار بچایا کیوں نہیں؟ فرمایا شکوہ نہ کر، تجھے میں نے دربار میں بچایا تھا. وہ جب تیرے قتل کا فتویٰ صادر ہوا، جب تلوار جلاد نے نکالی، تو نے اس وقت مجھے پکارا تھا. تجھے پتہ ہے جلاد تیری گفتگو سے نہیں میرے آنے سے ڈر گیا تھا. اللہ اکبر. ہما وقت ہم پہ نگاہ ہے بادشاہ کی، ہر وقت ہم واچ ہو رہے ہیں، ہم دیکھے جا رہے ہیں. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا اکیلے بیٹھنا، ہمارا 4 بندوں میں بیٹھنا، ہمارا بازار میں چلنا، مالک دیکھ رہے ہیں. بادشاہ کی نگاہ ہم پہ. ایک ٹکے کے کیمرے پہ ہمارا ایمان ہے، ہماری ہر چیز دیکھتا ہے. اللہ کی آنکھ نہیں دیکھتی؟ میرا نہیں خیال آج جمعہ کی صلوات چند عاشقوں نے بھی پڑھی ہو. نہیں، جمعہ کی صلوات کے مفاتیح الجنان کھول کے دیکھنا، جمعہ کی صلوات کے جملے ہیں. ہمارا سلام ہو اللہ کی اس آنکھ پر جو ہر وقت ہر ایک کو دیکھتی ہے. یا مہربانی، شکریہ. مالک زمانہ آپ سب کو سلامت رکھے، بادشاہ کے استقبال کے قابل بنو. بس اتنی گفتگو، اتنی عرضی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی، زیادہ نہیں، مختصر سا غریبوں کی کہانی کا وہ حصہ جو امت کی طرف سے روا رکھے گئے رویے پر مشتمل ہے. ایک اہل سنت باضمیر عالم ہے، انہوں نے بڑی کمال سے کمال بات کی.
मसाइब के हवाले से बड़ी बात कर गया। वो कहते हैं, ऐ मुकद्दस व मतहर खानदान, ऐ दरूद वाला घर, पूरी कायनात आपके तसर्रुफ पे है। कायनात के आप मालिक हैं, कायनात के आप मोहसिन हैं। अल्लाह ने आपको अपनी मर्जियां दे दी, लेकिन अफसोस है इस उम्मत ने कोई जुल्म ऐसा नहीं बचाया जो आप पे ना किया हो। सलाम अलैकुम। कोई जुल्म उम्मत ने ऐसा नहीं बचाया जो आप पे ना किया हो। पहचान गए तो इस घर के जानवर इनको पहचान गए, ना पहचाना तो इस उम्मत ने ना पहचाना। कहां पहचान हुई? उस वक्त यमन में जब अमीर कायनात तब यमन की दावत से वापस आ रहे थे, उस वक्त मुजल्ली दी थी तब यमन ने घोड़ी देकर रुखसत किया था। चंद कदम घोड़ी चली, फिर पीछे मुड़ी, फिर चली, फिर पीछे मुड़ी, हिनहिनाती है। याली पूछते हैं, इसका कुछ रह गया? का मौला इसका बच्चा रह गया। तब यमन दिया क्यों नहीं? मौला बीमार है। फरमाते हैं तब यमन क्या बीमारी है? मौला जब पैदा हुआ 3 दिन मां का दूध नहीं पिया। मौला जब धूप और गर्मी तेज होती है ना, मौला सहरा निकल जाता है, कभी दाईं करवट लेटता है, कभी बाईं करवट लेटता है, कभी पांव के भर मदीने की तरफ मुंह करके हिनहिनाता है। मौला फरमाते हैं तब यमन तुझे पता नहीं, वो आम बीमार नहीं, वो बीमार मोहब्बत है। हाँ, ले चल। याली बादशाह चले, दूर से निगाह पड़ी मुर्तजिज की। मुर्तजिज ने टीला छोड़ा, अमीर अल मोमिनीन के सामने आके खड़ा हो गया। बादशाह ने शफकत का हाथ फेरा इसके सर पे, गर्दन पे, आंखों से आंसू हैं। याली फरमाते हैं तब यमन हम इसको भी ले जाएंगे। अर्ज करता है, मौला मालिक हैं आप, आका मैंने तो सिर्फ इसलिए आपको नहीं दे रहा था कि शायद बीमार है। फरमाया नहीं, लेके जाएंगे, ये तो मेरे हुसैन का साथी है। लेके चले बादशाह। मदीने से बाहर पैगाम भिजवाया या अली ने सरकार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हम यमन से वापस आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। सरकार अंबिया 7 छोटे छोटे हसनैन को लेके मदीने से बाहर आए। दूर है काफला या अली का, धूल उठी है, घोड़ों की टापों धूल उठी है। दूर से छोटे से मुर्तजिज की निगाह हुसैन पर पड़ी। मुर्तजिज ने काफला छोड़ा, या अली को छोड़ा, मुर्तजिज ने मां मुजल्ली को छोड़ा, दौड़ के आया छोटे से हुसैन के पास। ऐसे मिला बादशाह के साथ जैसे सदियों से बिछड़े हुए साथी मिलते। रोते रहे इमाम मसलूम। मैंने कहा कदर की तो जानवरों ने की, ना की तो इस उम्मत कलमा गो ने ना की। ज्यादा नहीं, मुख्तसर पढ़ूंगा। आखिरी वक्त जब सब कुर्बान हो गए, खैमा अत्तर में जुल्दना के साथ खड़े हैं। आवाज देके कहते हैं, अकबर, कासिम, अब्बास, कोई है जो मुझे सवार कराए? जब आवाज आई ना कोई है सवार कराए, शहजादियां आगे बढ़ी, किसी ने कोच पकड़ी, किसी ने लगाम पकड़ी, किसी ने रकाब में हाथ रखे का सरकार सवार हो जाए। कोई नहीं, अगर सारे चले गए हम तो है ना। सवार हुए, विदा किया। एक विदा नहीं, मौला हुसैन के कई विदा है। बादशाह मैदान, बस आखिरी विदा के बाद जब सरकार की जंग हुई, जानवर को, सवारी को पता चला मेरा सवार गिर गया है। मुड़ के आया मुर्तजिज, मुड़ के आया, करीब आके आवाज दे के कहता है अपनी जबान बेजबान से, मोहम्मद का बेटा, सैयदा का लाल, आपकी पाक मां ने अपने पाक पलों में मुझे जौ खिलाए थे और यही फरमाया था मेरे हुसैन का ख्याल करना। आका सवार हो सकती हो तो सवार हो जाओ। कमर बंद में मुंह डालने की
ट्रेनिंग दी जाती थी अरब के घोड़ों को, कहीं सवार गिर जाए कोशिश करना उठा के सवार करना। आहिस्ता आहिस्ता कहता है अगर इजाजत हो कमर बंद में मुंह डाल के मदीने ले चलूं। सरकार फरमाते हैं ना, अब हमने कहीं नहीं जाना, जा तलाश कर, शायद हमारा गुरह गया हो। अल्लाह अकबर। यहाँ साहिबान उर्फा साहिबान किताब ले गए हैं, इतना वफादार था, जख्मी था पूरा का पूरा। क्यों? कहीं से तीर आते, कहीं से तलवार आते, कहीं से नेज़े आते। हुसैन को कोशिश करता था ना लगे मुझे लगे अपने जिस्म में। बल्कि यहाँ पाक हुसैन के वो जुमले भी मैंने तारीख में पढ़े। शमसी साहब सैयद जी सरकार फरमाते हैं एक एक जख्म पे अम्मा अम्मा ये तेरी सुन्नत है, बाबा अली ये तेरी सुन्नत, भाई हसन ये तेरी सुन्नत। इतनी जुलझना को जख्म भी पड़े, इमाम मजलूम को भी पड़े, फिर भी ये जख्मी हालत में गया खयाम में। वापिस आए, कैफियत बदल चुकी है। क्या कैफियत है? कोई अकबर का पुरसा दे रहा है, कोई कासिम का पुरसा दे रहा है, कोई अब्बास का पुरसा, यही कहूं ना दे रहे हैं। गया छलांग लगाई, एक रिवायत, दूसरी है कोह रिजवी में छुप गया। आएगा उस वक्त जब तेरा मेरा जमाने का इमाम आएगा, पूरे जख्मी हालत में होगा, तीर लगे होंगे, तलवारों के निशान होंगे, नेज़े लगे होंगे, आवाज दे के कहेगा अल्लाह की अदालत इलाहिया का जज सिर्फ इतना बता मेरे सवार का कसूर क्या था। मेरा सवार तो माँ बहन बेटियों को लेके करबला चला। मातम हुसैन।